أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں. محترم حضرات، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں اللہ کے عذاب سے بچنے کی اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت پانے کی. محترم حضرات، آج ہم یہ جانیں گے کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر الہی کرنا کیسا ہے. تو ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا جائز اور درست ہے. اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رہیں. آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر الہی کرنا درست ہے. حدیث اس طرح ہے: ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 826. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے. محترم حضرات، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر الہی کرنا جائز اور درست ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں. جب اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے تو یقیناً اللہ کے نظروں میں ہم محبوب ہو جائیں گے. اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ہم پاک صاف نہیں رہ سکتے تو ہم کلمہ کیسے پڑھیں، تسبیح کیسے پڑھیں. یہ بہانہ نہ بنائیں. ناپاکی کی حالت میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہو، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہو، الحمدللہ پڑھ سکتے ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. لیکن ناپاک رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی مجبوری آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہ نہائیں، آپ کو ٹائم نہیں مل پایا، یا رات میں آپ ناپاک ہوئے سو گئے، لیکن نماز کے لیے آپ کو نہانا ہوگا،
اس لیے کہ آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس لیے آپ اگر ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں تو یہ بہت برا عمل ہے۔ ایسا انسان اللہ کی نظروں میں بڑا مبغوض ہوتا ہے۔ تو صفائی ایمان ہے، صاف ستھرا رہنے والا اللہ کو بھی پیارا ہے اور انسانوں کو بھی پیارا ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم صفائی کو پسند کریں، لیکن اگر رات میں ناپاک ہو جائیں تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ کا ذکر کرنا منع ہے، بلکہ ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ جائز اور درست ہے۔ لیکن نماز کے لیے نہانا ہی ہوگا، یہ نہیں کہ میں ناپاک تھا اس لیے نماز چھوڑ دیا، یہ بہانہ مت بناؤ۔ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا، اس میں ہمارا نقصان ہے، ہم خسارے میں رہیں گے۔ تو کیوں نہ ہم نہا دھو کر نماز پڑھنے چلے آئیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کثرت سے ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھانا تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔